بہت شکریہ نیشنل پریس کلب کا بھی اور صحافی دوستوں کا بھی کہ اپنے ساتھی شہید صحافی ارشد شریف کی آج تیسری برسی کے موقع پہ یہ محفل آپ نے منعقد کی ہے، اور خاص طور پہ میں کچھ ہمارے سیاسی قائدین بھی یہاں موجود ہیں، ان کا بھی شکریہ کہ وہ آج یہاں پہ ایک عظیم بڑے بہادر صحافی کو یاد کرنے کے لیے ہمارے پاس تشریف لائے ہیں۔ ارشد شریف اور میرا تعلق جو ہے وہ صحافت سے بھی پہلے کا ہے، اور ہمارے جو فیملیز تھیں، ارشد شریف کے فادر نیوی میں تھے، میرے فادر آرمی میں تھے، تو بہت پرانا ایک آپس میں بھی تعلق تھا۔ ہم اس وقت بہت چھوٹے تھے شاید جب ہمارے پیرنٹس جو تھے وہ ایک دوسرے کو بڑی اچھی طرح جانتے تھے، سو ہی واز اے فیملی فرینڈ۔ اور اس کے بعد جب میں صحافت میں آیا اور ارشد بھی، تو اس وقت بھی ہماری فیملیز کے آپس میں بہت قریبی رابطے اور تعلق رہے۔ والد صاحب کے ساتھ اور اپنی والدہ کے ساتھ کئی بار ارشد کے سے گھر پہ ملاقات ہوئی، کئی بار ارشد شریف اور ان کے جو پیرنٹس ہیں وہ ہمارے گھر بھی آئے۔ اس وقت ہم اسکول میں پڑھتے تھے، کالج میں پڑھتے تھے، اور اس کے بعد صحافت کے اندر آبویسلی ارشد شریف ایک بڑے نڈر، بے باک اور زبردست انویسٹیگیٹو جرنلسٹ تھے، اور ان کے ساتھ مل کر بھی کام کرنے کا موقع ملا۔ ڈان میں، جب ڈان نیوز میں، بلکہ ڈان سے پہلے رائٹرز میں جب ارشد شریف کام کر رہے تھے ایز اے کنٹری ریپرزینٹیٹیو، تو اس وقت ارشد شریف نے جب رائٹرز چھوڑا تو میں نے رائٹرز کو جوائن کیا، اور بیسیکلی ارشد شریف سے ہی مجھے رائٹرز کے اندر اس نئی اپرچونٹی کا معلوم ہوا، اور وہاں پہ پھر رائٹرز میں نے 1 سال کام کیا۔ ارشد شریف نے ڈان نیوز کو جوائن کیا، اور بعد میں پھر جب ارشد شریف ڈان نیوز میں ہی تھا اور مبشر زیدی ہمارے سینئر کولیگ تھے، تو رائٹرز سے میں پھر ڈان نیوز، جب وہ انگلش کا چینل تھا، اس کو میں نے جوائن کر لیا۔ سبسیکوینٹلی ارشد شریف ہمارے بیورو چیف تھے، اور میں ان کے ساتھ ڈپٹی بیورو چیف کے طور پہ کافی عرصہ کام کرتا رہا، اور ارشد کے ساتھ کام کرنا ایک میں سمجھتا ہوں بڑے آنر کی بات تھی۔ بڑا مشکل بھی تھا کبھی کبھی، مگر آبویسلی جو ارشد شریف کی بطور بیورو چیف ذمہ داریاں تھیں، ان ذمہ داریوں کو نبھانے میں نے بڑا بھرپور ساتھ دیا ارشد کا، اور ارشد نے بھی۔ اور ڈان نیوز کے اندر یہ وہ وقت تھا 2008 کا، جب پیپلز پارٹی کی نئی حکومت آئی تھی، جنرل مشرف جا چکے تھے۔ اس وقت ایسی خبریں چلتی تھی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، فوج کے حوالے سے، انٹیلیجنس ایجنسیوں کے حوالے سے، جس کا آج کل آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ارشد شریف ہمارے بیورو چیف تھے۔ اس کی بہت سی مثالیں بھی ہم دے سکتے ہیں کہ ڈان کے اندر ایک سوات کے اندر جب آپریشن شروع ہوا فوج کا، تو آئی ایس پی آر کی طرف سے ایک تصویر جاری ہوئی جس میں جنرل کیانی صاحب اپنے کچھ ساتھیوں کے ہمراہ ہیلی کاپٹر سے اتر کے چل رہے تھے، اور ہیلی کاپٹر فضا میں بلند تھا، اور اس تصویر کے مطابق وہ ہیلی کاپٹر سے اتر کے اس اڑتے فضا میں بلند ہیلی کاپٹر کے سامنے چل کے جا رہے تھے۔ تو مجھے یہی شک ہوا کہ تصویر تو جعلی ہے اور اس کو فوٹو شاپ کیا گیا ہے، اور وہ اس بات کی تصدیق پھر کچھ انٹرنیشنل فوٹوگرافرز کے ساتھ انٹرویو میں بھی ہوئی، ڈان کے ہمارے اخبار کے تنویر شہزاد صاحب سے انٹرویو میں ہوئی، اور ارشد شریف نے اس حوالے سے میرا بھرپور ساتھ دیا۔ وہ خبر چلی، ہم نے اس وقت کے ڈی جی ایس پی آر جنرل اطہر عباس کے ساتھ ان کا موقف بھی لیا، وہ مصر تھے کہ یہ تصویر اصلی ہے، مگر ارشد شریف نے سٹینڈ لیا اور وہ خبر بھی چلائی۔ پھر ایسی خبریں بھی تھی، ایک آئی ایس آئی کے حوالے سے ان کے پڑوس میں کچھ جو لوگ رہتے تھے ان کو کافی ہراساں کیا جاتا تھا کہ شام کے وقت وہ گھر سے باہر نہ نکلیں۔ تو وہ بھی ایک وقت تھا کہ جب ہم ڈان نیوز انگلش میں کھڑے ہو کے اپنی انٹیلیجنس ایجنسی آئی ایس آئی کے بارے میں ایز لائیو کر رہے تھے کہ یہ لوگ پڑوس میں جو ہیں ان سے بڑے تنگ ہیں اور بڑے ہراساں کیا جاتا ہے ان کو۔ اور وہ بھی ارشد شریف نے 2 دن وہ خبر، 1 دن عام طور پہ چلتی تھی، انہوں نے 2 دن چلائی،
پھر ایک نیول چیف کی اسی طرح کی خبر تھی، افضل طاہر صاحب تھے اس وقت، زمینوں کا مسئلہ تھا، سرونگ نیول چیف، وہ خبریں بھی اسی. تو ارشد شریف نے ہمیشہ بڑا سٹینڈ لیا اور بہت سپورٹ کیا. اور اس کے بعد جب صحافیوں کے حوالے سے ایک پروگرام میں نے شروع کیا ڈان نیوز کے اندر اپنا گریبان کے حوالے سے، تو اس میں ہمارے بہت سارے صحافی دوست بھی تھے، کچھ بہت قریبی بھی تھے، اور اس کے اوپر ہمارے اختلافات بھی کافی ہوئے. اور مگر ایک بات تھی کہ ارشد شریف آپ کو سنتا تھا، آپ سے بحث بھی کرتا تھا، اور پھر خود ڈیسیژن لیتا تھا. وہ ایک ایسا صحافی یا بیورو چیف نہیں تھا کہ وہ کسی کے کہنے پہ یا کسی سے پوچھ کے کوئی کام کرتا ہو یا کوئی ایڈیٹوریل ڈیسیژن لیتا ہو. تو اس حوالے سے مجھے بڑا فخر رہا ارشد پہ بھی. اور ڈان کے اندر جب ارشد شریف چھوڑ کے ہمیں چلے گئے، ڈان کے اندر مس انڈرسٹینڈنگز ہوئی ان کی، اور اس کے بعد کچھ وہ پروگرام صحافی کی وجہ سے بھی، اپنا گریبان کی وجہ سے بھی ہماری کچھ دوریاں ہوئی ارشد کے ساتھ. مگر اس کے باوجود بھی ہی واز اے جنٹلمین. ہم جس جگہ بھی بطور صحافی ملتے تھے تو ایک دوست کی طرح، ایک جنٹلمین کی طرح ملتے تھے. گو کہ وہ پہلے والی شاید وہ تعلق نہیں تھا، مگر اس کے باوجود بھی ایک لحاظ اور رکھ رکھاؤ ہمیشہ ہم دونوں کے بیچ رہا ہے. آخر میں مجھے جو یاد پڑتا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ارشد شریف مختلف مقدمات کے سلسلے میں آتے رہے. اور یہ وہ وقت تھا کہ جو عمران خان صاحب کا دور تھا، اور اس وقت ہم جیسے صحافیوں کو یہ لگتا تھا کہ عمران خان ان کے ساتھی جو قریبی دوست ہیں یا صحافی ہیں وہ بھی عمران خان صاحب کی طرح اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہیں. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت جنرل باجوہ اور جنرل فیض کی جو حکومت تھی، حکومت تو مجھے کہنا چاہیے ان کی بھی تھی، اور عمران خان کا بھی دور تھا، تو اس وقت بہت بڑی تعداد صحافیوں کی ایسی تھی کہ جس نے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے ساتھ ایک ایمبیڈڈ جرنلزم کا رول پلے کیا. مگر اس دوران بھی اور کچھ عرصہ بیچ میں جب گزرا تو میں نے دیکھا کہ ارشد شریف نے بھی اس حوالے سے ایک دن ایک نئی سمت اختیار کی، اور اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے اس نے اپنے کھل کر تحفظات کا اظہار بھی کیا. مگر جب وہ ان کے اوپر کیسز بنے، اور بعد میں جو مجھے پتہ چلا ان میں سے ایک کیس میں جو ذکر تھا وہ میرے اس انٹرویو کا بھی تھا جو ارشد شریف نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں مجھے دیا تھا، اور اس کے اندر بنیادی سوال وہی اسٹیبلشمنٹ کے رول کے حوالے سے تھا. مگر مجھے اب بھی میں وہ انٹرویو دیکھتا ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ ارشد شریف معذرت کے ساتھ کوئی سیاستدان نہیں تھا کہ جو نپے تلے الفاظ میں بین السطور بات کرتا. اس نے اس وقت بھی کھل کے یہ بات کی کہ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس وقت ملک میں میر جعفر اور میر صادق کا کردار کون ادا کر رہا ہے. یہ بڑی سخت باتیں تھیں، اور یہ سخت باتیں وہ تھیں جو ارشد شریف پہلے بھی کہتا رہا ہے، اور ہم اس کے بیورو چیف ہوتے ہوئے یہ باتیں ڈان نیوز پہ بھی کرتے رہے ہیں. اور یہ وہ باتیں تھیں بنیادی طور پہ کہ جس کے بعد میں سمجھتا ہوں ارشد شریف جو ہے وہ نشانے پر آئے. اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ پاکستان سے انہیں باہر جانے پر بظاہر کمپیل کیا گیا، ایسے حالات بنائے گئے کہ جس میں ارشد شریف نے سمجھا کہ ان کی جان پاکستان میں محفوظ نہیں ہے. اب وہ کون سے حالات تھے، کیا حالات تھے، اس حوالے سے ایک فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ وہ آلریڈی پبلک ہو چکی ہے، وہ لیک ہو گئی ہے یا جو بھی ہے وہ ریکارڈ پہ ہے. اور اس میں بہت سے سرکاری اور غیر سرکاری اہلکاروں کے نام بھی ہیں جن کی وجہ سے ارشد شریف پہ مقدمے بھی بنے، اور جن کی وجہ سے ارشد شریف کو ملک چھوڑ کر جانا پڑا. افسوس اس بات کا ہے کہ اس فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کے ہوتے ہوئے بھی ہماری سپریم کورٹ، ہماری جو وفاقی حکومت ہے، جو موجودہ حکومت ہے، اس کے باوجود بھی کم از کم اس حد تک بھی وہ مزید تحقیقات نہیں کر سکی کہ کون لوگ تھے، کون سے کردار تھے، وہ کون سے عوامل تھے جن کی وجہ سے ارشد شریف کو پاکستان چھوڑ کر جانا پڑا. اور جب یہ حادثہ ہو گیا کینیا میں تو اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ جو موجودہ حکومت ہے، موجودہ حکمران جماعتیں ہیں، جو سیاستدان ہیں، یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے بے نظیر بھٹو کے قتل ہونے کے اوپر
यूनाइटेड नेशन से भी इंक्वायरी करवाई, स्कॉटलैंड यार्ड से भी इंक्वायरी करवाई, मगर इतने बड़े इतने सीनियर और अजीम सहाफ़ी की शहादत के ऊपर इन सब के मुंह को ताला लग गया। और ये वो हुकूमत है कि जिसका वज़ीर इत्तलात दुनिया जहां की बातें करता है, जिसका वज़ीर आज़म दुनिया जहां को जाके सलूट मारता है, मगर जब बात पाकिस्तान के अरशद शरीफ जैसे एक अजीम सहाफ़ी की शहादत की आती है तो उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं होता। होना तो ये चाहिए था कि और कुछ नहीं तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कम से कम अरशद शरीफ की तीसरी बरसी के मौके पे कोई बयान जारी करते, कोई प्रेस रिलीज़ जारी करते, कोई इयादा करते कि उनकी हुकूमत अरशद शरीफ के कातलों तक पहुँचने के लिए क्या इक़दाम कर रही है, मगर हमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा। और जब कोई हुकूमत किसी सहाफ़ी की शहादत पे खामोश होती है तो वो मुलव्वस होती है और इसीलिए वो तहकीकात भी नहीं कर पाती। मैं आखिर में ये भी मानता हूँ कि हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, हमारी जो अदलिया है, वो अदलिया भी बिल्कुल एक आलाकार बन चुकी है। और ये आलाकार कोई आज की बात नहीं, वो आलाकार उस वक्त से जब से पाकिस्तान बना है तो ये अदलिया आलाकार बनती रही है। अब हमारी तारीख़ बदकिस्मती से याहिया से लेके याहिया पे ख़त्म होती है और इसी तरह मुनीर से लेके मुनीर पे ख़त्म होती है। और इसके दरमियान जो कुछ भी होता रहा है आज भी वो सब जारी और सारी है। और आज भी हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट में अरशद शरीफ के मामले पे केस पेंडिंग है और हमारे जो जजेस हैं वो अभी तक इस सवाल का जवाब तलाश नहीं कर पा रहे कि जो सुओ मोटो केसेस हैं उनकी समाअत कौन करेगा। गो के 26वीं आईनी तरमीम में ये लिखा जा चुका है कि आईनी बेंच ये तमाम इन केसों की समाअत करेगा, मगर फिर कब करेगा, कौन करेगा, कहाँ हैं वो जजेस जो मीडिया और में अपने आप को नुमायां करने के लिए आधी आधी रात को सुओ मोटो लेते थे, कहाँ हैं जो बड़ी बड़ी बड़के मारते थे, रिमार्क्स देते थे, जिन्होंने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट को रिकॉर्ड पे रखा। कितने वो सारे चीफ जस्टिस साहिबान और सुप्रीम कोर्ट के जजेस, क्यों नहीं वो अरशद शरीफ का केस को टेकअप करते। और ये मामला ना तो अरशद शरीफ के कत्ल से शुरू हुआ और ना ये मामला अरशद शरीफ के कत्ल पे ख़त्म होगा। हामिद मीर साहब हमारे साथ बैठे हैं। अब ज़ाहिर बात है कि सहाफ़ी आम तौर पे ना तो ख़ुद ख़बर बनना चाहता है ना वो अपनी ख़बर बनाता है। मीर साहब तो ये बात नहीं करते, मैं क्या हम ये नहीं जानते कि जो कुछ हामिद मीर साहब के साथ 2014 में हुआ, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों ने जिस बुज़दिली का मुज़ाहरा किया और इतनी लंबे चौड़े कमीशन बन गया सुप्रीम कोर्ट का और इंक्वायरियाँ हुई, हम जैसों ने भी जाके अपने बयानात रिकॉर्ड कराए, उसका क्या नतीजा निकला? ज़ीरो। और चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली अपनी रिटायरमेंट से 2 दिन पहले एक सरीना होटल में एक डिनर पे मैंने उनसे पूछा कि सर आप कब हामिद मीर कमीशन की रिपोर्ट जारी कर रहे हैं? और उन्होंने मुझे आमने सामने हम बात कर रहे हैं और कहते हैं कि मैंने उनसे बल्कि ये भी कहा कि हम सब सहाफ़ी बड़े एंक्शसली आपकी रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि आपकी जो रिपोर्ट है उसके ऊपर इन्हिसार होगा पाकिस्तान में मीडिया की आज़ादी का। तो उन्होंने एक जुमला कहा जिसने पाकिस्तान की सारी तारीख़ का अहाता कर दिया, और वह जुमला था कि मतिउल्लाह दिस इज़ पाकिस्तान, आप नहीं जानते। और ये वो चीफ जस्टिस है जो इस कौम के ख़जाने से तनख्वाहें लेके ज़िंदगी और मौत के फ़ैसले करता रहा है और जाते हुए कहता है कि दिस इज़ पाकिस्तान। क्या मीर साहब को इंसाफ मिल गया? मैं कहता हूँ कोई इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन ही हो जाती। इसके अलावा बहुत से मामलात हैं, मैं अपनी बात नहीं करना चाह रहा, मगर इतना मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि जो मनशियात और दहशत गर्दी का जाली केस मेरे पे बनाया गया था और जिसको हम उसको बड़ा लाइटली ले रहे थे, कल से उसका बाकायदा ये शहबाज शरीफ की हुकूमत ट्रायल शुरू कर रही है और कल इंशाल्लाह सुबह 8:30 बजे उसकी मेरी हाज़िरी है। लेकिन अच्छा है, अगर किसी ने दलाइल का, शवाहिद का, सबूतों का, गवाहों का और जिरा का मौका दिया तो इंशाल्लाह ये बहुत सारी चीज़ें भी सामने आएंगी कि ये मामला शुरू कहाँ से हुआ था और ख़त्म कहाँ पे हुआ था। आखिर में मैं अपने साथी अरशद शरीफ शहीद के लिए
دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور ان کی جو اہل خانہ ہیں، جویریہ ہیں اور دیگر جو اہل خانہ ہیں، ان کو بھی صبر اور ہمت دیں اور استقلال دیں۔ اور میری طرف یہ آخر میں ریکویسٹ ہے اپنی میڈیا کے صحافیوں سے اور تنظیموں سے کہ یہ تقریبات جو ہیں ایسے واقعات پر کافی نہیں ہوتی، اس سے تھوڑا سا ہمیں آگے بھی آنا پڑے گا، تھوڑا سا ہمت دکھانی پڑے گی اور بہت کچھ بدلنا پڑے گا۔ تو اس کے لیے تھوڑی میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی احسان کی بات نہیں ہے کسی صحافی کے ساتھ کھڑا ہونا، کیونکہ اگر ارشد شریف کو انصاف مل جاتا تو شاید بعد میں وہ بہت سارے واقعات نہ ہوتے جو ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں، بشمول اس پریس کلب کے اوپر حملے کے۔ تو اس لیے میری ریکویسٹ ہے، یہاں پہ ہمارے بڑے سینئر لیڈران بھی بیٹھے ہیں، کہ عملی طور پہ کچھ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہماری جو سیاسی قیادت ہے، جو سول سوسائٹی ہیں، ان کے ساتھ ہمیں مل کے کوئی ایسی ٹھوس حکمت عملی بنانی چاہیے کہ آئندہ نہ تو صحافیوں کے ساتھ اور نہ سیاستدانوں کے ساتھ وہ کام ہو جو کہ پاکستان کی ایک گھناؤنی اور تاریخ میں ہوتا رہا ہے۔ بہت شکریہ۔